حسین پوڈ کاسٹ ٹیم کی طرف سے ہم اپنے تمام معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام سوشل میڈیا کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ میں سب سے پہلے سر بھائی اپنے بڑے پیارے محترم قاضی شمس الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسلامی نقطۂ نظر سے خبریت کی حیثیت اور پھر سوشل میڈیا کا اس حوالے سے استعمال، ابتدائیہ میں آپ یہ گفتگو فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جناب محترم حاجی غلام گیلانی خان صاحب اور حسین پوڈ کاسٹ کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا، اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نوجوان نسل کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جس سے وہ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح غلام گیلانی صاحب نے فرمایا کہ ویسے بھی بحیثیت مسلمان کوئی بھی چیز ہے تو ہمیں سب سے پہلے اسے اسلامی نقطۂ نگاہ سے پرکھنا ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا کا موضوع ایک اتنا وسیع ہے کہ اسے جو ہے نا وہ کور کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس کی تھوڑی سی تشریح میں کر دوں کہ ضابطۂ حیات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے جاگنے کے تمام احکامات ہمیں الحمدللہ اسلامی تعلیمات میں ملتے ہیں۔ اب کریم علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے خبر کے حوالے سے کہ جب تک آپ پوری تحقیق نہ کر لو کسی خبر کو آگے مت پھیلاؤ۔ سوشل میڈیا چونکہ سب خبر کا ایک بڑا اہم اور سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے، اس حوالے سے اگر ہم اسلامی نقطۂ نگاہ اور اسلام کو سامنے رکھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اس کے فوائد سوشل میڈیا کے کہ میری نظر میں یہ ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اسلامی تعلیمات سے بنسبت ہمارے زیادہ آشنا ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا ہے۔ اب چونکہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کتنا ٹائم ہے ان کا، تو اس میں یہ ہے کہ ابتدائیہ میں 5-6 منٹ، آپ پھر اس کے بعد چلتی رہے گی، مطلب اس کے بعد ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ تو خبر کے انفارمیشن کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی چیز